بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا ایک ایسی راز آمیز حقیقت ہے جس سے 80% افراد ناواقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 خاص نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اس کے گھر سے غربت دور ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگ یا جوان جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن کبھی کبھار انسان بیماری، کمزوری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال اٹھتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت کم ہوتی ہے یا بیٹھ کر پڑھنے سے وہی ثواب ملتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اور فقہا کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، کس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات سمجھیں گے تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکامات سے متعلق مکمل رہنمائی درکار ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے اور کب کھڑے ہو کر پڑھنا لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس موضوع پر مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادات تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں ادا کی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشاروں سے عبادت کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس سے 80% مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے سے عبادت کی اور اسے امت کے لیے آسان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں رکھی ہیں جو عام نظر سے پوشیدہ ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، جیسے کہ کتنی رکعات، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا روحانی پہلو جو دل کو چھوتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا گویا ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانی گہرائی کی ایک چھپی ہوئی جہت ہے۔ آج کے دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی یہ سہولت ایک رحمت ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے خاص ربانی راز موجود ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کی صلاحیت رکھتے ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح خصوصی انداز میں نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے، آنکھوں کو تر کرنے اور دل میں اللہ کی محبت جگانے کا ایک تحفہ ہے۔ آئیں اس راز سے پردہ اٹھائیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلوؤں کو سمجھیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، چاہے کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشاروں سے۔ لیکن جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہے بلکہ یہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اختیار کیا تو یقیناً اس میں کوئی خاص روحانی حکمت اور راز ضرور چھپا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے میں عاجزی، انکساری اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جل تر ہوتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا مانگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی صحت مند حالت میں بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ خشوع و خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جو حقیقی عبادت گزار کی طلب ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ اول، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوم، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سوم، اللہ تعالیٰ اس گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ ہیں لیکن ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہیں۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بے سکونی میں بھی غربت کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تو بھی برکت کی وجہ سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جو جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرماتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات نازل ہوتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان ہر چیز ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں،
دولت، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے نیک بنتے ہیں اور زبان پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان تین نعمتوں کو اگر مخصوص الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے وہ گویا جنت کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے تحفظ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ نماز دل کو اطمینان دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے بچے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم نماز کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مقررہ اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمت اور برکتوں کو کھینچ کر لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن نماز مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتوں اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔
یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر ندی ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ نمازی ہے تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرے اور پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی صلاحیت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور باقی حصہ بیٹھ کر ادا کرنا چاہیے۔ نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے شخص صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں ثواب نصف ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر پیر پھیلا کر بیٹھنا چاہیے اور رکوع و سجدہ عام طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کیا جائے، اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ کے لیے سر کو نیچے جھکانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر۔ لہٰذا بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ البتہ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے شخص صحت مند ہو۔ دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے اور ہمیں صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی سنی ہوئی بات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ نیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔